الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ورزق كريم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورجل صالح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نامہ پارہ سورہ انفال کی 3 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تعارف کا تذکرہ کیا جائے تو اہل ایمان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ایمان والوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو وہ ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور ایمان والے لوگ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ ایمان والے لوگ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہی سچے ایمان والے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں، یہی سچے ایمان والے ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقام ہے اور آخرت میں ان کے لیے مبارک رزق ہے، یعنی جنت میں عمدہ نعمتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بشارت والا جملہ دیا، پیغام سنایا. فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے. ایسا کیوں آپ نے فرمایا؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر،
اور حضرت عمر کی جو سختی تھی وہ اسلام کی حدود کے بارے میں تھی۔ بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ عبداللہ اپنی جوانی کے زمانے میں ہی ایک نیک، صالح اور بزرگ صحابی شمار ہوتے تھے، جبکہ بڑے نوعمر تھے۔ ان کو خواب آئی اور خواب میں فرشتوں کی زیارت نصیب ہوئی کہ یوں فرشتے جنت کے، دوزخ کے یوں باتیں کر رہے ہیں، یوں آ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس خواب کا تذکرہ کیا بعض ساتھیوں کے سامنے۔ یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے، تبھی تو فرشتے خواب میں آتے ہیں۔ فرشتوں کی زیارت کا ہونا سعادت کی بات ہے، فرشتوں کا خواب میں آنا یہ بھی اچھی بات ہے، فرشتوں کا ملاقات کے لیے آنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ ایک صحابی حسین بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدنی صحابی ہیں، بہت لمبے بیمار رہے ہیں، بہت لمبے بیمار رہے ہیں۔ بعد میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 30 سال کے لگ بھگ یہ بستر علالت پر رہے ہیں اور صابر شاکر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ حسین بن عمران کو جا کے ملا کرو، فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ ان کے اس نیکی اور اس خوبی پر کہ وہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے اوپر صابر اور شاکر تھے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے، تو معتقدین ملنے کے لیے گئے تو وہ اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے۔ وہ بیمار جو مصیبت میں مبتلا بزرگ تھے، ان سے جب معتقدین لوگ ملنے کے لیے گئے، بیمار ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے، اس طرح کے جملے وہ بزرگ جو بیمار تھے بول رہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سخت بیمار ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو دوسری دعائیں ہیں اور اللہ سے صبر کی توفیق مانگے ہیں۔ اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں بیماری اور مصیبت میں مبتلا ہوں، جس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے، تو میں نیکیوں پر شکر بجا لا رہا ہوں کہ اللہ پاک نیکیاں دے رہے ہیں۔ معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، مصیبت میں یا بیماری میں مبتلا ہوں، جس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں، اس پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ معصیت میں مبتلا نہیں ہوں کہ میں پریشان نہ ہوں۔ گناہ میں مبتلا ہو تو ایمان والا پریشان ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے اسلام لانے کے ساتھ ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، 5-6 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 6 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ والد کے ساتھ ہی مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور غزوہ بدر اور احد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی کہ عمر چھوٹی تھی۔ غزوہ خندق میں یہ شریک رہے ہیں جو سن 3 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ تھے۔
عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ شوق رکھنے والے قرآن و حدیث کے ساتھ تھے، حافظ قرآن اور حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1630 احادیث مروی ہیں، جن میں سے تقریباً 200 کے لگ بھگ احادیث بخاری اور مسلم کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا زیادہ شغف پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہی متعلق رہا ہے، اور عظیم کام انہوں نے اپنی زندگی میں جو کیا تو احادیث کو جمع کر کے لکھوایا عبداللہ ابن عمر نے۔ جتنے فتن کے دور آئے امت مسلمہ پر، کہ جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف، یا اس طرح اور جو اختلاف رہے ہیں، ان میں عبداللہ ابن عمر نے کسی کا ساتھ نہیں دیا اور ایک علیحدگی کی صورت میں رہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بہت ذہین تھے اور ان کا تعلق ہی پڑھنے لکھنے کے ساتھ تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ شجرہ طیبہ کون سا ہے؟ صحابہ سے پوچھا۔ بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے خود بتایا کہ کلمہ طیبہ کی اللہ پاک نے مثال دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ، اور یہ پاکیزہ درخت شجرہ طیبہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ اور کئی مقام پہ آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت آپ لوگوں کی نانی ہے۔ وہ حضرت مریم کی طرف آپ اشارہ کرتے تھے نا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ پاک نے مریم کو الہامی طور پر یہ وحی بھیجی کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلائیں، یہ آپ کو غذا مہیا کرے گا۔ تو فرماتے تھے کہ کھجور کا درخت مبارک درخت ہے، یہ آپ کے نانی لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کھجور کے درخت کے ساتھ ہے۔ یہ اوپر جاتا ہے بلندی پہ، جڑیں اس کی مضبوط ہوتی ہیں، سخت طوفان بھی اس کو نہیں گرا سکتے، اور اوپر اس کا پھل لگتا ہے جو زیادہ اونچی جگہ سے اچھی آکسیجن حاصل کرتا ہے، صاف ستھری ہوا لیتا ہے، مضبوط درخت ہے، اور اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے، حتیٰ کہ گٹھلی بھی، اس کے تنے بھی، یہ سب کچھ اس کا کام میں آتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والے کا ایمان جب صحیح ہو تو اس کا ہر نیک عمل کارآمد ہوتا ہے، اور جب ایمان صحیح نہ ہو تو اچھے اچھے کام کرتا رہے نیکیوں کے، وہ اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ شجرہ طیبہ کون سا ہے، تو مجھے معلوم تھا کہ یہ شجرہ طیبہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ حضرت ابو بکر اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے تھے تو ایک بچے کا بولنا کہیں بے ادبی نہ ہو جاتا، میں اس لیے نہیں بولا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے، اگر اس سوال کا آپ جواب دیتے تو آپ کے ابو کو اتنی خوشی ہوتی کہ جتنے فلاں فلاں علاقے کو ملکیت کی صورت میں مجھے مل جاتا تو اتنی خوشی مجھے نصیب نہ ہوتی، آپ جواب دیتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی شغف کے ساتھ رہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ متعلق، کہ حج کے سفر میں جب یہ حجاج کا فتنہ عروج پر تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جا چکا تھا، یہ حج پہ تھے، تو حج کے سفر میں حجاج کی مخالفت
اور عبد الملک بن مروان کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ برے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی نسبتوں والے صحابی کو شہید کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بہت نسبتوں والے، اونچی نسبتوں والے صحابی تھے، انہوں نے اس کو شہید کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو منہدم کیا اور اس کو آگ لگا کر ختم کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان جو اس وقت حکمران تھا، ان کو برا بھلا کہتے تھے، سخت مخالفت کرتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن عمر کا بھی ایک حلقہ احباب تھا، حجاج کی براہ راست عبداللہ کی مخالفت جو ہے مشکل تھی۔ تو حجاج نے ایک بندہ تیار کیا اور اس کو زہر آلود نیزہ دیا کہ حج میں رش ہوتا ہے، اس رش کے دورانیے میں عبداللہ کے پاؤں کو زخمی کر دینا عبداللہ بن عمر کو۔ چنانچہ اس بندے نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج کے سفر میں زخمی ہو گئے۔ حج کے مکمل ہونے کے بعد یہ سفر کرنے کے قابل نہیں تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک مدینہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں، مدینہ میں موت نصیب کرا دے، میں یہاں نہ مر جاؤں۔ لیکن صحت آئے دن خراب ہوتی رہی کہ وہ زہر آلود خنجر تھا، نیزہ تھا، جس پر آپ کی مکہ مکرمہ میں حج کے بعد وفات ہوئی، اور گویا کہ ایک روحانی شہادت ہے کہ ایک زخم کے ساتھ یہ وفات پائے ہیں۔ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھانا چاہا، لیکن حجاج نے وہ اپنی ترتیب کرتب چلتے ہوئے کہا کہ میں خود، یہ بڑے اچھے آدمی تھے تو میں خود ہی جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو حجاج نے ان کا جنازہ پڑھا اور مکہ مکرمہ میں یہ مقام فخر مہاجرین کے قبرستان میں یہ دفن ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 عبداللہ ہیں، جن میں سے 2 عبداللہ کا ذکر ہم عید سے پہلے کر چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ یہ عبداللہ ابن عمر ہیں تیسرے، اور چوتھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے جو مدینہ میں آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، عبداللہ ایک سنجیدہ انصاف پسند شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو، طریقہ کار کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ یہ نبی آخر الزماں برحق نبی ہے۔ ان کا نام حسین بن سلام تھا، صاد کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ بہت سمجھدار عالم تھے، یہود کے بھی عالم تھے، تو پھر اس کے بعد جب اسلام لائے تو اسلام مذہب کے بھی بڑے عالم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے۔ ان کی سمجھداریوں میں سے ایک بہت اہم سمجھداری یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کے ساتھ یہ رائے دی تھی کہ آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف نہ جائیں اور کوفہ کو دارالخلافہ نہ بنائیں، مدینہ طیبہ کو ہی دارالخلافہ رہنے دیں۔ مدینہ طیبہ انوار و برکات سے بھرا ہوا شہر ہے، یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ کرنے والے اور کوئی یہاں آرام کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی اور کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغیوں کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ سنو، داماد رسول ذو النورین کو شہید نہ کرو، سنو میرا تعارف یہ ہے کہ مجھے دوہری جنت ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے
کہ 3 لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی پہلے مسلک مذہب پر تھا، اس پر وہ عمل کر رہا تھا، پھر اس نے میرا زمانہ پایا اور میرے اوپر ایمان لے آیا، تو ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا۔ میں اپنے مذہب میں بھی پکا تھا، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مجھے نصیب ہوا تو میں نے آپ پر ایمان لایا۔ میں 2 مذہبوں کا پیروکار ہوں، ایک منسوخ جو ہو چکا اس کا اور ایک اس مذہب کا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو دوہرا اجر ملے گا وہ غلام ہے جو اللہ کے حق بھی پورے ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کے حق بھی پورے ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو دوہرا اجر ملے گا وہ آقا ہے جس نے اپنے غلام یا باندی کی اچھی تربیت کی، پھر اس کو آزاد کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے، ان کو آزاد کر دیا، اچھی تربیت کی اور ان کا نکاح کر دیا۔ اس آقا کو بھی دوہرا اجر ملے گا، جیسے اس غلام کو دوہرا اجر ملے گا، ایسے ہی جس نے پہلی ملت پر ایمان لایا اور پھر آخری ملت جب پائی تو آخری ملت پر ایمان لایا تو اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ سنو اے باغیوں کی جماعت، میں عبداللہ بن سلام ہوں، میرا نام حسین بن سلام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا۔ اور فرمایا کہ سنو، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم کی ایت، ومن عنده علم الکتاب والی ایت، وشہد شاہد من بنی اسرائیل والی ایت، اور اس طرح کی کئی اور آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو میری فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ میرا تعارف ہے۔ سنو عثمان غنی ذو النورین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کرو، باز آ جاؤ۔ اگر تمہاری تلوار عثمان کے اوپر چلی تو یاد رکھو پھر یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی اور آپس میں مسلمانوں کی ہی گردنیں کاٹتی رہے گی۔ دوسری بات یاد رکھو، یہ پاک شہر ہے، پاک پیغمبر اس میں آرام کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برکتوں اور انوار والا شہر ہے، دجال جیسے فتنے سے بھی یہ شہر محفوظ رہے گا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مدینہ میں رہا، مدینہ میں کچھ دکھ سکھ اس کو آئے، صرف میری اس شہر کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ ان دکھ سکھوں پر صبر کرتا رہا اور مدینہ نہیں چھوڑا، ایسے شخص کی میں آخرت میں شفاعت کروں گا۔ مدینہ بڑی فضیلت والا شہر ہے، اس میں خون نہ بہاؤ بے جا۔ اور یاد رکھو، اگر عثمان کو تم نے شہید کیا تو یہ تلوار آپس میں پھر چلے گی، نیام میں نہیں جائے گی۔ مدینہ کو خون آلود نہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر تمہاری تلوار آپس میں چلی تو مدینہ میں کثیر تعداد فرشتوں کی مقیم ہے جو یہاں سے نکل جائے گی، یہ تلوار نہ چلاؤ۔ لیکن بہرحال باغی کی تمام صلاحیت وہ معدے میں ہوتی ہے اور معدے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ باغی پیسے کی لالچ، عہدے کی لالچ کے پیچھے لڑ رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا امام ان کا دل اور وحی ہوتی ہے، ان کا امام وحی، قرآن و حدیث، اسلام ان کا امام ہوتا ہے۔ باغیوں کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ایسے ہی ہوا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، لوگوں نے بتایا عبداللہ بن سلام کو کہ یوں ایک ہستی آئی ہے جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بہت سارے سوالات لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ یہ سوال کروں گا، عالم تھے نا، اور ان کی کتابوں میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود تھی، نشانیاں موجود تھی۔ ان نشانیوں کو لے کر بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ 70 کے لگ بھگ سوالات تھے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن سلام جو لے کے آئے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ کیا حال ہے، آپ نے کیسے پایا؟ وہ تو اچھے الفاظ ليس بوجه كذاب فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب۔ جب میں نے سرکار کیا تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ ہی میرے سوالوں کا جواب مل گیا، اور میں چہرہ دیکھ کے یہ کہنے لگا یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر صرف کہا 3 سوال کرتا ہوں، یہ لوگ سن لیں گے۔ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کی مہمان نوازی، ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں نمایاں نشانی جب قیامت آ رہی ہے اس سے پہلے ایک نمایاں نشانی کون سی ظاہر ہوگی، یہ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ بچی کا نقش بعض دفعہ باپ کی شکل کی طرح ہوتا ہے اور بعض دفعہ امی کی شکل کی طرح ہوتا ہے، یہ سوال ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ان سوالوں کا جواب پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بچہ بچی کے نقش کی بات ہے تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ ازدواجی تعلق میں جو غالب ہوتا ہے اس کا نقش بچہ اور بچی کے اوپر آتا ہے، میاں بیوی میں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو آخر میں ظاہر ہوگی اور اس کے بعد پھر ساری بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، عدن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکا کر شام کی طرف لے جائے گی، یہ بڑی نشانی ہے۔ اور جنت میں جنتیوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی وہ مچھلی کا گوشت بھون کر پیش کیا جائے گا، بعض نے کہا مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا۔ وہ مچھلی بھی اللہ کے ہاں کوئی کس درجے کی مچھلی ہوگی؟ نزلا من غفور الرحیم، جس کو قرآن مجید نے کہا نا، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اے نیک بندو، ہم تمہارے دوست ہوں گے، ہمارے فرشتے تمہارے دوست ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تم نے ہمارے ساتھ سلوک کی، وفائیں کی، دنیا میں بھی
ہم تمہارے دوست، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں جنت میں وہ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ ملے گا، جو تصور کرو گے وہ حاضر کیا جائے گا، جس کی خواہش کرو گے وہ قدموں میں آئے گا۔ یہ جنت میں تمہاری مہمان نوازی ہے، نزلم من غفور الرحیم، یہ مہربان داتا کی طرف سے جنتیوں کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ تو پہلی مہمان نوازی جنتیوں کی مچھلی کے ساتھ کی جائے گی۔ قرآن مجید نے بہت ساری نعمتیں، گوشتوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، حلال جانوروں کا ذکر کیا ہے، حرام کا بھی کیا ہے کہ ان سے بچو، یہ مضر ہیں، لیکن جہاں مچھلی کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، وہاں فرمایا وَلَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ ہم تمہیں تر و تازہ گوشت مہیا کرتے ہیں۔ مچھلی کے گوشت کو اللہ پاک نے تر و تازہ گوشت کہا، اور کسی گوشت کو تر و تازہ نہیں کہا، وہ تو ہوتا تر و تازہ ہے۔ مچھلی کی تعریف عمدہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مچھلی ایک عمدہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور دیکھو اس میں حلال ہونے کے نظام سے بھی اللہ نے اس کو بے نیاز کر دیا ہے، یہ پہلے سے حلال ہے، پہلے سے حلال ہے۔ تو مہمان نوازی پہلی جنتیوں کی مچھلی کے گوشت سے ہوگی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ اسی سلسلے میں پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہی دوستو یہ رہے، بہت ساری احادیث کے راوی ہیں، اشاعت اسلام میں ان کا بہت حصہ ہے، اور یہ حجت تھے، حجت، کیونکہ اہل کتاب کے سامنے بات کرنے کے لیے جب عبداللہ بات کرتے تھے تو بہت اثر ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں بھی پہلے اہل کتاب میں سے تھا، جب اللہ نے میرے سامنے اسلام کی روشنی واضح کر دی تو میں مسلمان ہو گیا۔ سن 73 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی، سن 43 ہجری میں ان کی مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی۔ میں بات کر رہا تھا کہ 4 عبداللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی فضیلت والے ہیں، سب صحابہ ہی فضیلت والے ہیں۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے اے نبی، نہ ہو سایہ تیرا جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، اے نبی تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ یہ صحابہ اکرام کی دوستوں اونچی جماعت ہے، نبی کے پہلے شاگرد ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سیکھا اور دنیا کو پہنچایا۔ ان میں سے یہ 4 اور صحابہ، میں کہہ رہا ہوں سب صحابہ اونچے ہیں، 4 عبداللہ کی بہت فضیلت ہے، جن کے 3 عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیان کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر، جن کے بارے میں میں ابھی کہہ رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حج کے سفر میں بہت ناراض ہوتے تھے، اور عبد الملک بن مروان کو اور حجاج بن یوسف کو بہت برا کہتے تھے۔ مینا میں ایک شخص نے مسئلہ پوچھا عبداللہ بن عمر سے، یہ مفتی، مشہور مفتی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا حضرت مچھر مر جائے، مکھی مر جائے، احرام کی حالت میں مکھی مچھر مر جائے تو کیا جرمانہ دینا ہوتا ہے؟ عبداللہ سے مسئلہ پوچھا۔ عبداللہ نے کہا کہاں سے آئے ہو حج کرنے؟ کہتا جی عراق سے آئے ہیں، کوفہ سے آئے ہیں۔ غصے ہو گئے، کہا نبی کے جگر کو شہید کیا تو مسئلہ نہیں پوچھا کہ حلال تھا یا حرام۔ اے کوفہ والو، حسین کے خاندان کو ختم کیا، حلال و حرام کا مسئلہ نہیں پوچھا، اور آج
منافقت کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہو کہ مچھر مارنے کا کتنا جرم ہے اور مکھی مارنے کا کتنا جرم ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ مکھی مچھر مارنے کا کوئی جرم نہیں ہے اور اس پر کوئی دم اور کوئی جرمانہ نہیں ہوتا. یہ محض اپنے ظاہری تقوی و طہارت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ بات کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر نے سخت ان کو ڈانٹا کہ تم ایسے لوگ ہو، اب مکھی مچھر کی بات پوچھتے ہو. یہ عبداللہ سخت ناراض تھے حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان کے بارے میں. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست وفات ہوئی، انہوں نے یزید کو حکمرانی کے طور پر منتخب کیا اپنے بیٹے کو، جس کے ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل خانہ کو جو شہید کیا گیا. اس کے بعد حضرت امیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ جو صحابی رسول پر بیعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے، جو ایک فاسق و فاجر کوئی حکومت کو ماننا چاہتا ہے وہ دمشق جائے. سخت صدمہ ہوا، اگرچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا کہ کوفہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ حج کریں اور حج کے موقع پر آپ خلافت کا اعلان کریں، میں آپ کا سپاہی بنوں گا. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی تھی. حسین آ گئے اور وہ شہادت اللہ نے جیسے لکھی تھی ایسے ہوئی. یزید کی حکمرانی کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا اور مدینہ طیبہ میں اپنے زمانے کے بڑے خطیب تھے عبداللہ بن زبیر. اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت بڑے بہادر صحابی تھے. بہادری کا عالم یہ تھا کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو کوئی شخص آ کر ڈراتا تھا نا تو بچے ڈر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ، اس نے بلا وجہ ہمیں ڈرایا کیوں ہے، آؤ مل کر اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، بلا وجہ ہمیں کیوں ڈراتا ہے. لکھا ہے تاریخ نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، سارے بچے حضرت عمر سے تو شیطان بھاگتا تھا تو بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں، یہ بھی عمر سے ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بھاگتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا. ایک دفعہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبداللہ بن زبیر سے، یار سارے بچے مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں بھاگتے ہو؟ تو یہ کہنے لگے میں کیوں بھاگوں، کوئی راستہ تنگ ہے کہ جس میں سے آپ گزر نہیں سکتے؟ راستہ کافی ہے، میں اگر رکا بھی رہوں تو آپ گزر سکتے ہیں. پھر میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر بھاگوں؟ وہ ویسے ہی بھاگتے ہیں. اللہ پاک کا نظام ہے. اور ان کی پیدائش بھی ایک تاریخی پیدائش تھی. یہودی مدینہ، مشرکین مکہ مل جل کر کرتب بھی کرتے تھے، فریب خوریاں بھی کرتے تھے، مشورے بھی کرتے تھے اسلام کے خلاف، تو جادو بھی کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. یہ کہتے تھے یہود مدینہ اور مشرکین مکہ مل جل کر کہ مسلمانوں کے ہاں ہجرت کے بعد بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہم نے ان پر جادو کر دیے، ان کی نسلیں بند کر دی ہیں. یہودی کہتے تھے. یہ ہجرت کر کے جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام آئے تو چند ہی دنوں بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی سالی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچہ لے کے آئی. گھرانہ تو خوش ہوتا ہی ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہو، لیکن اس بچے کی پیدائش پر پورا اہل اسلام خوش ہوا کہ یہودیوں کے جادو کا جواب مل گیا ان کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارا منگوایا اور اپنے منہ میں چبایا. یہ عبداللہ بن زبیر ان خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولنے کے ساتھ سب سے پہلی غذا جو ان کے منہ اور پیٹ میں گئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک تھی. یہ عبداللہ بن زبیر ہیں
جو شروع میں بہت بچے تھے، غزوات میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، یرموک کے مقام پہ جو جہاد ہوا تھا اس کے بعد سے یہ شریک رہے ہیں، تو بچپن سے ہی دلیر تھے۔ جب یزید نے ظلم کیا حضرت حسین اور آل بیت پر تو اس شخص نے خلافت کا اعلان کر دیا، اور بہت سخت جملہ تھا، جو صحابی رسول کو سچا سمجھتا ہے، حق پہ سمجھتا ہے، وہ میرے پاس آئے، جو ایک فاسق و فاجر ظالم کو حق پہ سمجھتا ہے وہ دمشق جائے۔ کون جائے دمشق؟ یہ جملہ ایسا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سب مدینہ والوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ یہ پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں پر بیعت ہوئی اور ان کی حکمرانی آہستہ آہستہ سخت ہوتی گئی۔ مسلم بن عقیل ایک تو آل بیت میں سے ہے، ایک مسلم بن عقیل اموی میں بھی ہے۔ یزید نے اس کو بڑا بنا کے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ مدینہ کی تاریخ کی وہ دوسری رات ہے دوستو کہ ایک ظلم و ستم حضرت عثمان کے خلاف جو باغیوں نے کیا تھا ایک وہ ہوا، اور آج یہ دوسرا ظلم و ستم ہے کہ جس میں بہت ساری جانوں کو بھی شہید کیا گیا اور ساتھ مال و دولت اور عزت کو بھی لوٹا گیا۔ یہ مسلم بن عقیل اموی جس کو یزید نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے بھیجا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا چکے تھے، سب کچھ ہوا مدینہ میں، یہ ظلم و ستم کی داستان جو خون سے رقم کی گئی، لیکن مدینہ والوں نے یزید کے اوپر بیعت نہیں کی، کام عبداللہ کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں۔ جیسے یہ باہر آیا مدینہ سے تو یزید کی طرف سے خبر آئی کہ یزید فوت ہو گیا۔ جب یہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، یزید نے اپنا خلیفہ معاویہ کو بنایا، جو یزید کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا تھا۔ درویش صحابی، درویش آدمی تھا، اللہ اللہ کرنے والا، معاویہ بن یزید بن معاویہ۔ یزید فوت ہوا، اپنے بیٹے معاویہ کو حکومت لکھ دی۔ مسلم بن عقیل اب مکہ کی طرف روانہ ہوا کہ یہ بھی مکہ پہنچ کر فوت ہو گیا، اور حسین بن نمیر کو، سعد سے حسین بن نمیر کو مسلم بن عقیل اموی نے لکھ دیا تھا کہ آپ میرے بعد جو ہے میرے جانشین ہوں گے، حسین بن نمیر کو۔ اور ادھر معاویہ ہے، 3 مہینے کی حکومت ہوئی۔ معاویہ نے لوگوں کے سامنے آ کر، یزید کے بیٹے معاویہ نے لوگوں کے سامنے آ کر یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ میں حکومت چلانے کے قابل نہیں ہوں، آپ لوگوں کی اس طرح کی حرکتیں ہیں کہ ان کی ہوتے ہوئے میں حکمران نہیں رہ سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کو روک بھی نہیں سکتا ہوں، جو چاہو جس کو چاہو اپنا حکمران بناؤ۔ نہ تم میں سے کوئی عمر نظر آتا ہے کہ اس کو لکھ دوں، نہ تم میں سے کوئی اچھے لوگ نظر آتے ہیں، جیسے عمر نے 6 بندے منتخب کیے تھے کہ 6 کو بنا کے جاؤں، بس جو مرضی ہے کرو۔ بہرحال چند دنوں بعد یہ بھی فوت ہو گئے۔ ادھر حسین بن نمیر جن کو مسلم بن عقیل اموی نے اپنا جانشین بنایا تھا مکہ کے ارد گرد، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات چاہی، ملاقات ہوئی۔ عبداللہ کو کہا آپ دمشق آ جاؤ، کوئی بندہ بھی خلافت کے قابل نہیں ہے، آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے۔ لیکن چونکہ پہلے دھوکے کئی ہو چکے تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو عبداللہ بن زبیر نے یہ بات نہیں مانی۔ دوسری بات، عبد الملک اور اس کا باپ مروان، یہ دونوں مدینہ میں تھے، جو یزید کی حمایت والوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہر حال میں مدینہ سے نکالا جائے، یہ ایک فاسق و فاجر کی تائید کرنے والے تھے، مدینہ کو ان سے پاک کرنا عبداللہ بن زبیر پر لازم ہے، ان کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر کی فوج نے عبد الملک بن مروان وغیرہ کو نکال دیا وہاں سے، اور وہ دمشق چلے گئے۔ بہرحال بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اب تسلیم ہو گئے تھے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یہ کئی نسبتوں والے صحابی ہیں۔ ایک تو حواری رسول کے بیٹے ہیں،
آپ نے کہا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہے، مددگار ہے، انصاری ہے، میرا حواری وہ زبیر بن عوام ہے۔ دوسری نسبت ان کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ تیسری نسبت ان کو کہ حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ وہ ان کی پھوپھی ہیں۔ اور نسبت ان کو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں وہ عبداللہ بن زبیر کی دادی ہیں۔ اس طریقے سے ان کو بہت نسبتیں تھیں، ابو بکر ان کے نانا ہیں وغیرہ۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کر چکے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ سختی کی جو بعض حضرات نے کہا نہیں سختی کرنی چاہیے تھی۔ عبداللہ نے دوبارہ ان کو واپس بھی بلانا چاہا لیکن یہ نکل چکے تھے، حد سے باہر تھے۔ مروان نے جا کر دمشق کے اوپر اپنا سارا تعارف کرایا اور تخت پر جلوہ افروز ہو گیا، لوگوں نے بیعت کر لی جو باغی تھے۔ ادھر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، حسین بن نمیر جو عبداللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند دنوں بعد مروان فوت ہو گئے، عبد الملک کی حکومت آئی۔ یہ عبد الملک بن مروان یہ اموی بادشاہ ہے جس کی حکومت کے زمانے میں بیت اللہ شریف کو آگ لگائی گئی، جس کی حکومت کے زمانے میں کئی مہینے تک مکہ مکرمہ کو محاصرے میں لیا گیا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کی مکہ مکرمہ اور اس طرح مصر کئی علاقوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، جو 7 سال ان کی خلافت رہی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الملک بن مروان کے لیے عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ کرنا بہت مشکل بات تھی۔ یہ تقریروں میں کہتا تھا کہ کون ہے ایسا بہادر نڈر جو عبداللہ بن زبیر کے خلاف جس کو میں بھیجوں اور وہ عبداللہ کو مکہ میں شہید کر دے۔ تو ہر بار کی تقریر کے جواب میں حجاج بن یوسف کھڑا ہوتا تھا اور یہ بدقسمتی اسی کے نام پہ لکھی ہوئی تھی۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے بھیجا اور اس نے مکہ مکرمہ کو محاصرہ کیا۔ اسی دورانیے میں یہ یزید کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں بادشاہ عبداللہ بن زبیر، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آرزو کے مطابق مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا۔ وہ 2 دروازے رکھے، شرقی اور غربی۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میری قوم کے لوگ نو مسلم ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، میرا دل چاہتا ہے جیسے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا میں ایسے تعمیر کروں۔ مکہ والوں کے پاس پیسوں کی کمی تھی، اس لیے وہ حتیم کا علاقہ باہر نکال دیا تھا مشرکین مکہ نے۔ تو میرا دل چاہتا ہے میں پورے علاقے کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا ایسے کروں، لیکن لوگ نو مسلم ہیں، کیا سمجھیں گے کہ ہمارا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ گرا دیا ہے، اس لیے آپ نے یہ تمنا ہی کی صورت میں رہی اور دنیا سے چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری کر رہا ہوں، اور چنانچہ انہوں نے یہ بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ ان کی یمن کے اوپر بھی حکومت تھی وغیرہ۔ صنعاء یمن میں آپ حضرات کو تاریخی بات یاد ہوگی، جو ابرہ بادشاہ بیت اللہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا؟ اس نے صنعاء یمن کے اندر ایک بیت اللہ بنایا تھا کہ یہاں کے لوگ یہاں حج کریں گے، ادھر ہم نہیں جائیں گے۔ کسی بندے نے اس کے بیت اللہ میں غلاظت کر دی تھی، جس پر وہ غصے ہو گیا تھا اور کہا تھا کہ میں عربوں کا، مکہ والوں کا، حجاز والوں کے بیت اللہ کے ختم کر دوں گا بیت اللہ کو۔ وہ اس لیے ابرہ بادشاہ آیا تھا جو خود ختم ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت ہوئی، انہوں نے صنعاء یمن میں جو بیت اللہ بنایا گیا تھا جو بعد میں سیل ہو گیا تھا، اس سب کو منہدم کرا کے اس کے قیمتی پتھر بیت اللہ شریف میں منگوا لیے تھے، اور یہاں پر جو تعمیر بیت اللہ شریف کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کرائی، وہاں کے وہ قیمتی پتھر بھی یہاں لگائے تھے کہ وہ انہی کی حکومت میں تھے اور وہ ضائع وہاں پڑے تھے۔ وہ بادشاہ گئے، وہ تو سب کچھ نظام ختم ہو گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے آ کے یہ محاصرہ کرنا شروع کیا اور کئی مہینے تک دوستو یہ محاصرہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز با جماعت حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے ادا کرتے تھے۔ کہتے جو
لکھا ہے تقدیر میں وہ ہو کے رہے گا، حرم کی نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ کی امی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النطاقتین کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حجاج نے جب ان کی امی کے ساتھ ملاقات کی تو تنزیہ طور پر ذو النطاقتین کہا تھا، مذاق بنا کر کے دو دوپٹوں والی۔ اس نے کہا بدبخت زمانہ، میری مذاق نہیں بنا رہے ہو، جس ہستی نے مجھے یہ لقب عطا کیا ہے اس کی مذاق بنا رہے ہو، تم تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا، یہ میرے پاس کپڑا نہیں تھا، میں آپ کے کھانے کو راستے کی مکھیوں سے بچانے کی خاطر اپنے دوپٹے کو چیر کر آدھے دوپٹے کے ساتھ آپ کے کھانے کو باندھتی تھی اور آدھا دوپٹہ اپنے استعمال میں لاتی تھی، اور غار ثور کے اوپر جا کے میں رات کو کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی تھی۔ بدبخت، تم اس لقب کی مذاق بناتے ہو تو خاموش ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرتے تھے، دوستو یہ دنیا میں تاریخ رقم کرنی ہے کہ ظالم کے خلاف جتنی بھی جرأت ہو اٹھ جانا چاہیے۔ میں ایک صحابی رسول ہونے کے ناطے سے ان ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں، 73 سال تو عمر ہو چکی ہے، اور امی 100 سال کے لگ بھگ تھی۔ امی کے پاس ملنے آئے اور امی کو کہا کہ امی بتاؤ آپ کے صبر و تحمل کا پیمانہ کہاں تک ہے؟ امی نے جواب دیا، عبداللہ اگر آپ حق پر ہو اور جان دے دو گے، شہادت کا پیالہ نوش کر لو گے، تو آپ اپنی امی کو صابر و شاکر پاؤ گے۔ میدان حشر میں صدیق کی بیٹی ہونے کے رشتے سے اٹھوں گی اور کئی رشتوں سے اٹھوں گی، ساتھ ساتھ یہ رشتہ بھی ہوگا کہ ظالموں ہذہ الامہ کے خلاف لڑنے والے عبداللہ شہید کی ماں آ رہی ہے، میں اس نخرے سے اٹھوں گی، نہیں پریشان ہوتی۔ عبداللہ نے آ کے حرم میں تقریر کی، ساتھیوں کو سمجھایا، دوستو دنیا آنے جانے کی چیز ہے جیسے پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، یہ دنیا میں جو آئے ہم چلے جائیں گے، لیکن شہادت کی موت قیمتی موت ہے، اور ساتھ یہ موت قیمتی ہے کہ ظالموں کے خلاف کوئی اٹھنے والے تھے، ظالموں کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ظالموں کی حکومت گویا کہ ناقابل قبول حکومت شمار ہوگی تاریخ میں، ہم نے انہیں تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور پھر ایت پڑھی، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا كَلِمَاتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ کچھ تو دنیا سے چلے گئے، کچھ باقی ہیں عبداللہ کی شکل میں جو جانے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعضوں پہ موت آئی شہادت کی صورت میں یا دوسرے انداز میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ کا جو امر جس کے بارے میں جس انداز میں ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ پھر نماز پڑھائی، نماز سے جب الگ ہوئے، سامنے آ کر ایک پتھر لگا منجلیق کا، زخمی ہو گئے، اور پھر ایک شعر پڑھا، فرمایا وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ قَدَمِ قُلُومِنَا، زخمی ہو رہا ہے صحابی رسول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا اللہ کے ہاں اپنی روح دے رہا ہے مطاف میں، سامنے بیت اللہ ہے، مطاف میں اللہ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ شہادت کی صورت میں دے رہا ہے۔ حضرت عمر آئے، شہادت کی صورت مسجد نبوی بنی ان کی، لوگوں نے حملہ مصلی رسول پہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ طیبہ کی سرزمین بنی، وہ گواہ بنے گی۔ حضرت عمر کی شہادت کی گواہی مصلی رسول، محراب رسول دے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی مدینہ الرسول دے گا۔ عبداللہ بن زبیر دوستو وہ ہستی ہے
وہ صحابی رسول ہے، وہ نواسہ ابو بکر ہے جس کی شہادت کی گواہی بیت اللہ اور مطاف دے گا۔ جب پتھر لگا سامنے پیشانی پر، پھر ایک فخریہ انداز میں شعر پڑھنے لگے، اور شعر پڑھتے پڑھتے جان اللہ کے حوالے کر دی۔ کہتے ہیں وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ قَدَمِي قُلُومِنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَفْطُرُ الدَّمَا۔ ہم وہ لوگ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے، میدان جنگ میں پشت دے کر نہیں بھاگتے، اپنے سامنے پتھر کھاتے ہیں، سینوں پہ زخم لگتے ہیں، اور پاؤں کے سامنے ناخنوں پر ہمارے خون گرتے ہیں۔ ہم وہ بزدل زمانہ نہیں ہیں جو بھاگتے ہوئے جن کو پیچھے سے زخم لگتے ہیں اور ایڑیاں ان کی زخموں سے خون آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔